امن و امان بڑی نعمت ہے. آپ بھی کہیے امن و امان. لیکن ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. یہاں ایک دو باتیں آپ کے یہاں کے ماحول کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں. انسان کی زبان اس کے لیے اہم ہونی چاہیے، اہمیت دینی چاہیے اس کو. اس زبان کے بارے میں بڑی کہاوتیں ہیں. لوگ کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو. آپ کی بے احتیاطی، زبان کا غلط استعمال آپ پر کتنی آفتیں لاتا ہے شاید سب کو احساس نہیں. جس کو جھوٹ بولنے کی عادت ہو، غیبت کرنے کی عادت ہو، گندے لفظ کہنے کی عادت ہو، گالی دینے کی عادت ہو، غلط زبان چلانے کی عادت ہو، اس کے پاس برکت نہیں ہوتی. آپ کی زبان جتنی صحیح ہے اتنے ہی آپ کے معاملات صحیح ہوتے. کبھی جوش میں ہے، کبھی ہوش میں نہیں ہے، کبھی کیا کیفیت ہے، کیا بولتے رہتے ہیں. اور بہت زیادہ بولنا یہ بھی انسان کو پریشان کرتا ہے. میں نے آپ کو بتایا حدیث شریف میں آتا ہے سارا جسم، اعضاء، مختلف حصے، زبان کو جب سو کے اٹھتے ہیں آپ تو جیسے ہم ہاتھ جوڑتے ہیں نا کسی کے آگے، یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس طرح پورا جسم زبان کے آگے ہاتھ جوڑتا ہے. تو ٹھیک رہی تو ہم سب ٹھیک رہیں گے. اے زبان اگر تو ٹھیک رہی تو یہ پورا جسم ہم سب ٹھیک رہیں گے، اور اگر تو ٹھیک نہیں رہی تو تو بول کے 32 دانتوں میں بند ہو جائے گی، بھگتیں گے ہم. پھر آپ کے جسم پر جو کچھ بیتتی ہے وہ آپ کو اندازہ ہے. تو انسان کی زبان، آج آپ کے لیڈر ہوں، سیاسی، غیر سیاسی، علماء کہلانے والے، بولنے والے، نمائندہ شخصیات جن کو آپ کہتے ہیں کہ یہ نمایاں شخص ہے، اس کو دنیا جانتی ہے یا زیادہ لوگ جانتے ہیں، بتائیں ان کی باتوں سے ماحول پر اثر پڑتا ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. امن چلا جاتا ہے یا نہیں ان کی غلط باتوں سے؟ بتائیے. لڑائی ہونے لگ جاتی ہے، گروپ بن جاتے ہیں، لوگ لڑنے لگ جاتے ہیں. تو یہی بات بنیادی طور پر آپ کو سمجھائی گئی ہے. امن چاہیے تو اس زبان کو کنٹرول کرو. ہمارے گھروں میں بیوی کی زبان ہو یا شوہر کی، ملازم کی ہو یا آقا کی، بچوں کی ہو یا بہن بھائیوں کی، جس کی زبان غلط چلتی ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لڑائی، خرابی، بے برکتی، بے سکونی، امن چلا جاتا ہے. تو آپ نے جب یہ جان لیا تو پھر مجھے بتائیں زبان کی احتیاط اور زیادہ ضروری ہو جاتی ہے یا نہیں؟ مگر ہم پرواہ نہیں کرتے. ہم خیال بھی نہیں کرتے، بولتے چلے جاتے ہیں. آپ کے ہاں محاورے بنے ہوئے ہیں، زبان قینچی کی طرح چلتی ہے تمہاری.
تمہاری زبان ہے یا تیز گام ہے؟ کتنے محاورے بنے ہوئے ہیں. کیوں؟ کہ جب بھی آپ کے ہاں زبان کا غلط استعمال ہوگا امن 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 نہیں رہے گا. اس وقت اسلامی جمہوریہ پاکستان میں وزیروں کے بیان، لیڈروں کے بیان جس قسم کے ہیں، بتائیے آگ لگتی ہے یا نہیں؟ تکلیف ہوتی ہے یا نہیں؟ تو پھر امن کہاں سے آئے گا؟ علماء کہلانے والے وہ صحیح عالم ہیں یا نہیں ہیں، میں اس پہ بات نہیں کر رہا. ان کو بھی اگر اپنی زبان، لہجے، انداز پر قابو نہیں ہے تو بتائیے وہ بھی لوگوں کو لڑوائیں گے یا نہیں لڑوائیں گے؟ بتائیے. ہو رہا آپ کے سامنے. کوئی اہل بیت کے خلاف بول رہا ہے، کوئی صحابہ کے خلاف بول رہا ہے، کوئی کس کے خلاف بول رہا ہے. کسی کو کسی کا ذکر پسند نہیں، کسی کو کسی اور کا ذکر پسند نہیں. یہ ہو رہا ہے یا نہیں؟ اچھا، اس پہ اپنے اپنے تاثرات جس طرح دے رہے ہیں، جس لہجے میں دے رہے ہیں، لگتا ہے کہ بس یہی ہے جو کچھ ہے، اس کے سوا کسی کو کچھ نہیں آتا. ایسا ہی ماحول بنا ہوا ہے. تو بتائیے پھر امن رہے گا؟ پوچھ رہا ہوں. نہیں. تو ہم جان لیں کہ اللہ تعالی کی مہربانی ہو جائے، کرم ہو جائے، تو پھر انسان کے لہجے میں، زبان میں، لفظوں میں پھر بہتری ہوتی ہے. پھر وہ چپ رہنا بہتر سمجھتا ہے، غلط کہنا نہیں چاہتا. چپ رہ لے بندہ. ہم آج بہت سے لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم سے اگر کسی اچھے کی تعریف نہیں ہوتی تو تم چپ تو رہ سکتے ہو. مثلا کسی کو کوئی صحابی پسند نہیں ہے، کسی کو، تو وہ اس کا فعل ہے، وہ بجائے ان کے خلاف بولنے کے چپ رہ سکتا ہے یا نہیں؟ اونچی کوئی فیس لگتی ہے، کچھ گھستا ہے؟ نہیں. مگر وہ غلط بولتے ہیں، نتیجے میں امن چلا جاتا ہے، برکت چلی جاتی. میرے پیر و مرشد حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، میں نے 30 سال زبان کا روزہ رکھا کہ زبان سے غلط لفظ نہ نکلے. وہ اللہ والے ہو کر، متقی ہو کر، اولاد رسول ہو کر، عالم ہو کر اتنی احتیاط کریں اور ہم جیسے پرواہ نہ کریں. تو انسان یاد رکھے کہ اگر امن چاہیے تو پھر کلمہ خیر بولنا ہے، زبان پر غلط لفظ لانے. غصہ آتا ہے. پہلوان کس کو کہا گیا؟ وہ نہیں ہے جو کشتی میں دوسرے کو پچھاڑ دے. پہلوان اس کو کہا گیا جو غصے میں خود کو قابو رکھے. خون کا دوران تیز ہو جاتا ہے، پھر آپ کی زبان اسی حساب سے چلتی ہے. بعد میں ہوتا ہے اوہ کیا ہو گیا. کیونکہ غصے کی ابتدا حماقت سے ہوتی ہے، انتہا ندامت پر ہوتی ہے. بعد میں خیال آتا ہے اوہ میں کیوں بولا بھائی، چپ بھی تو رہ سکتا تھا، کیوں میں نے ایسا لفظ کہہ دیا. بعد میں پچھتاتے ہیں. ندامت کے معنی پچھتانا، اور کسی حماقت سے شروع ہوتا ہے. بعض مرتبہ آپ کو صحیح غصہ آتا ہے، مگر اس میں بھی خود پر قابو رکھنا کہ منہ سے غلط لفظ نہ نکلے. تو اگر ہم گھروں میں، ماحول میں، شہر میں، ملک میں امن چاہتے ہیں تو پھر غلط لفظ بولنے نہیں،
پھر زبان کا غلط استعمال نہیں، پھر جھوٹ اور غیبت اور بری باتیں نہیں کرنی۔ اگر یہ کرتے رہیں گے تو پھر اب مثال کے طور پر آپ کے ہاں 500-600 لوگ ہیں ٹوٹل ملا کر، چلو میں کہتا ہوں ٹوٹل 1000 کر لو، 1000 لوگ ہیں جو سیاست کے اسمبلیوں کے ممبر ہوں گے، جماعتوں کے مختلف گروپس کے لیڈر ہوں گے، یہ ہمیشہ پھرتے رہتے ہیں، آج اس پارٹی میں، کل اس پارٹی میں، پرسوں اس پارٹی، جس کے خلاف آج بول رہے ہیں کل اس کی حمایت میں بول رہے تھے، پرسوں کسی اور کے خلاف بول رہے تھے۔ ان لوگوں نے اس کو اپنا کاروبار بنایا ہوا ہے، یہ اس ملک کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھتے ہیں، پبلک کو اپنا غلام سمجھتے ہیں۔ ان کو کس نے حق دیا ہے؟ یہ ہمارے ایمان کے بارے میں، کبھی کس بارے میں یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو ہم ان کو بتا دینا چاہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، اور ایمان کا تعلق، اخلاق کا تعلق، نیکی کا تعلق ہمارے ایمان سے وابستہ ہے۔ تم لوگ دنیا داری کی باتیں کرتے ہو، کیا کرو، ہمارے ایمان میں داخل نہ کرو۔